دوستوں کیسے سعودی عرب میں ایک پاکستانی کو لوٹ کر اسے جان سے مار دیا گیا۔ آج کی کہانی سعودی عرب کے ریاست وادی دواسر میں پیش آنے والی ایک جرم کے بارے میں ہے۔ دوستوں یہ واقعہ 2005 میں ایک گاؤں رنیا میں پیش آیا۔ رنیا تقریباً وادی دواسر کے بعد آتا ہے جو ایک سڑک پر واقع ہے۔ یہ سڑک عام طور پر سامان جیسے سبزیاں وغیرہ جو وادی دواسر سے آتا تھا اس کے نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ روڈ لوگ اپنا سامان لے کر اس سڑک پر چلتے تھے اور پورے ملک میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دن صبح 4 بجے پولیس کو ایک شخص کی طرف سے اطلاع ملی کہ وہ سڑک پر جا رہا تھا اور ایک ٹرک کو دیکھا۔ اس سڑک میں روشنی تک نہیں تھی دوستوں، اور اندھیرا تھا اور زیر تعمیر تھی، مطلب کہ وہ روڈ مکمل طور پر بنی نہیں تھی، پھر بھی اس کا استعمال ہوتا تھا اور گاڑیاں وہاں سے گزرتی تھی اور وہ سڑک کم سے کم استعمال ہوتی تھی۔ جب وہ شخص اس گاڑی کے پاس سے گزرا تو اس نے نوٹ کیا کہ ایک شخص گاڑی کے نیچے سو رہا ہے، اس کے لیے کہ سو رہا ہے۔ اس نے گاڑی کو کنارے پر روک دیا اور گاڑی سے باہر نکل آیا دیکھنے کے لیے۔ وہ دیکھنے لگا کہ یہ عجیب صورتحال ہے۔ جب دوستوں وہ گاڑی کی طرف چلا گیا، او بھائی، اس نے جب زمین کی طرف دیکھا اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے کپڑوں سے اندازہ لگایا کہ یہ شخص پاکستانی ہے۔ وہ پاکستانی کے سر کو دیکھا، اس کا سر پھٹا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پاکستانی پر فائرنگ ہوئی تھی، اس کا چہرہ پھٹا ہوا تھا۔ دوستوں فوراً سیکیورٹی اہلکار آئے اور انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ یاد رہے جس جگہ قتل ہوا اس جگہ پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، نہ نیٹ ورک ٹاور تھا اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ دوستوں پولیس آئی، انویسٹیگیٹرز آئے اور وہ جرم کی جگہ کی تلاشی اور تفتیش کرتے رہے، لیکن انہیں حیرت ہوئی کہ وہاں کسی دوسری گاڑی کی کوئی نشان تک نہیں تھی۔ جرم کرنے والی گاڑی اس کچی سڑک پر نہیں اتری جو سڑک کے کنارے پر ہوتی ہے۔ اسی طرح خالی گولیوں کی کوئی نشانات بھی نہیں تھے، جو فائر کرنے کے بعد بچ جاتی ہیں گولیاں، وہ بھی زمین پر نہیں ملے۔ یعنی جس نے جرم کیا اس نے اس جگہ کو غیر معمولی انداز میں صاف کر دیا تھا۔ انہوں نے وہاں موجود تمام ثبوت مٹا دیے تھے۔ دوستوں پولیس پورے علاقے میں موجود تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ پاکستانی کے چہرے پر کس قسم کی گولیاں لگی تھی، کیونکہ اگر آپ ان گولیوں کو کسی چیز پر مارتے ہیں تو وہ فوراً پھٹ جاتی ہیں۔ انہیں دھماکہ خیز گولیاں کہا جاتا ہے۔ جب یہ گولی پاکستانی کے سر پر لگی تھی تو اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ دوستوں انہیں معلوم ہوا کہ یہاں کس قسم کی گولیاں استعمال ہوئی تھی، تو انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ اس جرم میں کس قسم کا ہتھیار استعمال کیا گیا تھا۔ وہ کئی دنوں تک تلاش کرتے رہا اور پولیس دائیں بائیں دیکھتی رہی، لیکن بدقسمتی سے کچھ نہیں ملا۔ اور سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ یہ سڑک ابھی تک زیر تعمیر تھی، یعنی وہاں نہ کیمرہ تھے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو انہیں مجرم تک پہنچا سکے۔ اور ویسے بھی اصل میں اس سڑک پر زیادہ لوگ نہیں چلتے تھے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس جرم کا کوئی عینی شاہد بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اگر مواصلاتی ٹاورز ہوتے تو ممکن تھا کہ جو موبائل اس ٹاور سے کنیکٹ ہوتے تو اس سے پولیس کو پتہ چل جاتا کہ اس وقت کون سے موبائل اس ٹاور سے جڑے ہوئے تھے۔ بدقسمتی سے وہ بھی نہیں تھا۔ پھر دوستوں 3 مہینے گزر گئے اس تفتیش کو تقریباً، اور بدقسمتی سے وہ قاتل تک نہیں پہنچ سکی۔ یہاں تک کہ جس نے اطلاع دی تھی اسے بھی پوچھ گچھ کی گئی، لیکن اسے بھی کچھ نہیں ملے۔ او بھائی، ہم اب کیسے جان سکتے ہیں کہ مجرم کون ہے؟ ابھی قاتل ان کے لیے نامعلوم ہے اور وہ 3 ماہ سے کسی ایسے ثبوت کا انتظار کر رہے ہیں جو وہ قاتل تک پہنچا سکے۔ اس سب کے بعد دوستوں انہوں نے ایک علاقے سے ایک ایسے انویسٹیگیٹر کو بلایا جو ایکسپرٹ تھا۔ وہ سعودی عرب کی تفتیشی ایجنسیوں میں موجود سب سے ذہین افراد میں سے ایک تھا۔ ایسا کوئی کیس نہیں تھا جو اس نے سولو نہ کیا۔ دوستوں اس قدر ذہین تھا کہ جس بھی مرکز میں وہ جاتا تھا وہاں کے تمام مقدمات حل کر دیتا تھا۔ اس معاملے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب جب یہ شخص اس کیس کو سنبھال رہا ہے تو جس کیس کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور جس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، اب وہ ہمارے اس کیس کو کیسے حل کرے گا؟ پھر دوستوں انویسٹیگیٹر نے بتایا کہ ایسا کیس آئے یا اس کیس کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے، مطلب کہ اس کیس کے متعلق کچھ بھی آئے تو مجھے ضرور بتائیں۔ عموماً دن گزرتے گئے اور ایک دن کال آتا ہے انویسٹیگیٹر کو کہ فلاں ہاسپٹل میں ایک مریض آیا ہے جس کو گولی لگی ہے، شوگر کا مریض ہے، خود سے باتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کیس کے لیے اسے کچھ مل سکے۔ جب انویسٹیگیٹر وہاں پہنچا تو اسے آہستہ آہستہ بات کرنے لگا۔ وہ نشے کی حالت میں تھا اور بدقسمتی سے وہ منشیات کا عادی تھا۔ اس کے علاوہ اسے فائرنگ کی ایک گولی بھی لگی تھی۔ انویسٹیگیٹر اسے باتیں نکلوانا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس پر کس نے فائرنگ کی اور کیوں کی۔ لڑکا نشے کی حالت میں تھا اور منشیات کا عادی تھا۔ دوستوں جیسے کہ بتایا آپ لوگوں کو، خود سے باتیں کر رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ عموماً دوستوں وہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے میرے پیسے لیے اور مجھے دھوکہ دیا اور میں نے ان کے ساتھ پارٹنر کے طور کام کیا، یہ وہ۔ انویسٹیگیٹر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو انویسٹیگیٹر نے اسے کہا کہ یقیناً آپ کے درمیان کسی غیر قانونی چیز پر بات یا شراکت داری تھی، اس لیے انہوں نے آپ پر گولی چلائی۔
इन्वेस्टिगेटर ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया जिसमें लड़का नशे की हालत में बात कर रहा था। तो इन्वेस्टिगेटर ने उससे पूछा कि उसने आपसे कितना पैसा लिया, उसने आपको कैसा धोखा दिया, और उससे दिलासे दिए आप जिंदा रहेंगे और आपको हम बचाएंगे और आपकी चोट मामूली है। जैसे एक मरीज को दिलासा देते वैसे ही दिलासा देते रहे कि आपको कुछ नहीं होगा, ये आपका चोट मामूली है, जैसे कि हर मरीज के साथ होता है। फिर दोस्तों इन्वेस्टिगेटर ने उससे पूछा आप दोनों के दरमियान कुल कितने पैसे थे। उसने उन्हें बताया 15,000 रियाल। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं जैसे पाकिस्तानी का हादसा पेश आया था। इन्वेस्टिगेटर को जैसे ही ये केस मिला उसने केस को तफसील से शुरू से आखिर तक याद किया था। दोस्तों पाकिस्तानी अपने पास मौजूद सब्जियां और दीगर तमाम चीज़ें बेच दिए और जब वो वापस आ रहा था उसके पास कुछ रकम थी हादसा पेश आने से पहले। उस वक्त इन्वेस्टिगेटर ने अंदाज़ा लगाया कि उस पाकिस्तानी के पास जो सामान था वो तकरीबन 15 से या 16,000 रियाल तक लगभग था। तो यहाँ जब इन्वेस्टिगेटर ने उस लड़के से पूछा कि उन्होंने आपसे कितने रकम ली और आपने कितनी रकम ली है, तो उस लड़के ने उसे बताया कि 15,400 रियाल उन्होंने मुझसे ली। उस लड़के ने पूरी ईमानदारी के साथ ये रकम बताई और इन्वेस्टिगेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। यहाँ दोस्तों समझो कि आधा केस सोल्व हो गया था। और मुस्कुराते हुए कहने लगा 15,400, ठीक है मैं समझ गया। फिर इन्वेस्टिगेटर ने उससे पूछा कि बेटा आप लोग काम क्या करते हो। यहाँ लड़का थोड़ी देर खामोश रहा। फिर इन्वेस्टिगेटर ने कहा छोड़ो बस, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। लड़के ने कहा अल्लाह आपको बरकत दे, आप वाकई एक अच्छे इंसान हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, मेरे पैसे मुझे वापस कर दें बस। इन्वेस्टिगेटर ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, उससे बोला कि अच्छा आप लोगों ने पैसे उठाया ये ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उसे मारा क्यों था। उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं। ओपा, मुझे मालूम नहीं। इन्वेस्टिगेटर ने मुस्कुराते हुए कहा क्या जो मुझे मालूम नहीं, बताओ क्या है जो मुझे मालूम नहीं। उसने उसे बताया कि हमने असल में उसके लेग पर गोली चलाई थी सिर्फ इसलिए ताकि हम उस पर काबू पा सकें। उसके बाद हमने उससे पैसे लिए और जब हम जा रहे थे तो एक कज़न ने हमारी तरफ देखा और कहा ओ यार गलत कर रहे हैं हम जो हम उसे इस हालत में छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ है भी कोई नहीं, ना कोई नेटवर्क, ना कोई मदद के लिए आएगा उसके लिए। ऐसे करते हैं चलो वापस चलते हैं उसके पास और उसे बचाते। उसने कहा हम हैरान हो गए और उसकी तरफ देखा और कहा अरे तुम अपने होश में तो हो। उसने कहा हाँ अल्लाह की कसम मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है हम उसके पास वापस चलें। उन्होंने कहा हाँ हाँ चलो उसके पास वापस चलते हैं। वो कहता है कि वाकई में हम उसके पास वापस गए, लेकिन जब हम गए वापस मेरा कज़न नीचे उतरा, हथियार लिया और फौरन पाकिस्तानी की तरफ किया और उसके सर पर 2 गोलियां चलाई। यार हो क्या गया है तुम लोगों को, हम वापस यहाँ उसके मदद के लिए आए थे, ये क्या किया तुम दोनों ने। उसके कज़न ने उसे कहा वो हमें देख चुका था और हमारे चेहरे देख लिए थे उसने, हम उसे जिंदा क्यों छोड़ते। अगर कोई पुलिस को बुलाता और वो उसकी मदद करती तो वो फौरन हमें पहचान लेता, इसलिए हमें उसे मार देना चाहिए था, उसे छुटकारा पाना चाहिए था, ख़त्म बात, अब कोई नहीं जानता। वो कहता है कि हमने वाकई उसकी लाश को सड़क पर छोड़ दिया और चल दिए। फिर दोस्तों इन्वेस्टिगेटर ने उससे पूछा कि वो कौन था जिसने तुम पर गोली चलाई। उसने जवाब दिया कि मेरे कज़न ने और उसके भाई ने, जो इस जुर्म में उसके साथी है। फौरन ही इन्वेस्टिगेटर ने तहकीकात के लिए कुछ लोगों को लिया और एक सिक्योरिटी टीम के साथ उस खेत पर छापा मारा जहां वो छुपे हुए थे। जब इन्वेस्टिगेटर वहां पहुंचा तो वो भी एक ही हालत में थे, मतलब कि नशे की हालत में धुत। जब वो होश में आए और नशे से बाहर निकले तो इन्वेस्टिगेटर ने उन्हें सारे सबूतों का सामना कराया। वो एतराफ़ करने लगे, बोलने लगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा वादी अल-दवासिर से आने वाली गाड़ियों की तलाश में रहते हैं। जो भी सामान वादी अल-दवासिर से निकलते थे उसी रोड का इस्तेमाल होता था, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता था, रियाज जैसे और अल-असीर जैसे शहरों में जाता था। वह कहते हैं कि हम इस तरह जांच करते थे और यकीनी बनाते थे कि ये वही गाड़ियाँ हैं जो गुजर रही हैं, सामान ले जा रही हैं। हमने उस पाकिस्तानी को देखा जिसकी गाड़ी खाली थी, जिसे हमें पता चला कि वो वापस जा रहा है, यानी सामान बेचकर जा रहा है। फिर हमने पाकिस्तानी को बोला कि आपकी गाड़ी के टायर पंक्चर है, ख्याल से जाओ। तो हम चाहते थे पाकिस्तानी जैसे तैसे करके गाड़ी से उतरे और हम लूट लेंगे। पाकिस्तानी ने जब गाड़ी रोकी तो हमने सीधा उसको हथियार दिखा के लूट लिया और हम चल बसे। लेकिन हमने फिर सोचा कि पाकिस्तानी अगर बच गया तो हम सब मारे जाएंगे, तो इसलिए हमने वापस आके पाकिस्तानी को मार दिया। फिर दोस्तों उन सबको अदालत में भेजा गया और सजाई मौत सुनाई गई, सर कलम करने का सजाई मौत। हाँ
پھر ان کے باپ کوشش کر رہے تھے کہ اس پاکستانی کی فیملی تک پہنچنے کی تنازل کے لیے کہ معاف کر دیں. بہت کوششوں بعد آخرکار مل گیا اسے پاکستانی فیملی کا پتہ. لاہور میں تھی ان کا فیملی اور وہ گئے تنازل لینے. انہیں پیسوں کا لالچ دے کے تنازل کے لیے منایا اور وہ مان گئے کچھ ملین سعودی ریال دے کر. جب یہاں آئے مقتول کا والد مطلب کہ پاکستانی کا والد یہاں آیا تو تنازل کے لیے سب کچھ ہو گیا. وہ تنازل کا کتاب وزارت داخلہ کو بھیجا گیا. اس وقت وزارت داخلہ شہزادہ نائف بن عبدالعزیز تھے. جب وہ کتاب شہزادہ نائف تک پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلے کتاب پڑھی اور معافی نامہ دیکھا. جب انہیں پتہ چلا کہ یہ واحد فرد تھا فیملی کا جو کما کے گھر چلا رہا تھا تو انہیں افسوس ہوا. شہزادہ نائف نے یہاں انکار کر دیا اور کہا کہ اگر اہل دم مطلب پاکستانی اپنے بیٹے کے خون سے دستبردار ہو رہے ہیں تو شریعت دستبردار نہیں ہوتی. یہ قتل غیلہ ہے. ایک بے گناہ پر امن انسان کو قتل کیا جو اللہ کے امان میں تھا. ان لوگوں نے اس شخص کو دھوکہ دے کے مارا. یہ قتل غیلہ کہلاتا ہے. ایک انسان اللہ کے امان میں ہے, تم کیوں دھوکہ دیتے ہو اور اسے کہتے ہو ٹائر پنکچر ہے یہ تو وہ. انہوں نے پوچھا کب نافذ ہوگا ان پر حکم, تو کہنے لگے 1 مہینہ 3 دن بعد. نائف بن عبدالعزیز نے حکم کیا کہ ان کو سزا 3 دن کے اندر ہی اندر ملنی چاہیے, کوئی 3 مہینہ نہیں. دوستوں یہی تھی آج کی ویڈیو. کہانی جیسے تیسے کر کے بنایا. بجلی بار بار جا رہی ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں. بس یار بہت تھکا ہوا ہوں. اگر آپ لوگ یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں. اگر آپ لوگ ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں. بس یہیں تک تھا ویڈیو, اور کیا, اور بس جیسے تیسے کر کے بنایا. بس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. بائے 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 بائے.